الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم دین اسلام جہاں ہمیں عبادات کے متعلق رہنمائی کرتا ہے وہیں پر ہماری اخلاقیات کو بھی درست کرتا ہے، جو ہمارے لیے اور ہمارے معاشرے کے لیے اچھے اوصاف ہیں ان کو بھی بیان کرتا ہے، اور وہ چیزیں جو معاشرے کو بگاڑ دیتی ہیں ان کی بھی وضاحت توضیح اسلام بیان کرتا ہے۔ اور یہ اسلام کے ایک مکمل اور کامل دین ہونے کی علامت ہے کہ اس میں ہر چیز کی رہنمائی موجود ہے، وہ کسی بھی قسم کا ہمارا مسئلہ ہو۔ تو آج آپ کے سامنے معاشرتی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری وعدے کی وفا کرنا، وعدے کو پورا کرنا، وعدے کی پاسداری کرنا، اس کے متعلق چند گزارشات عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی اور اس کے مطابق جو کچھ بیان کیا جائے اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین اسلام کے اندر اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اور اس کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اگر ہم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو دیکھیں جو کہ مسند احمد کے اندر موجود ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لا دین لمن لا عہد لہ، کہ اس شخص کا دین ہی نہیں ہے جس کا کوئی عہد نہیں، وعدہ نہیں۔
یعنی جو وعدے کی پاسداری نہیں کرتا اس کا دین اسلام سے گویا کہ تعلق ہی نہیں ہے۔ بڑی سخت وعید موجود ہے، اور وعدے کی پاسداری کرنا یہ اللہ رب العالمین کی بھی صفت ہے، اور اسی طرح انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا بھی وصف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق قرآن مجید کی کئی آیات موجود ہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اگر تم لوگوں سے وعدے کر رکھے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدوں کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں۔ تو یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس لیے بیان کر دیں کہ جو میں نے وعدہ کیا ہے کہ اس کے بدلے میں تمہیں یہ دینے والا ہوں وہ پورا ملے گا، اس میں کسی قسم کا کوئی ظلم، کوئی زیادتی تمہارے ساتھ نہیں ہوگی۔ اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں سے صرف 2 نبیوں کا ذکر کرتا ہوں۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی ہے، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، کہ ابراہیم تو وہ تھے جس نے اللہ رب العالمین سے کیے ہوئے سارے وعدے پورے کیے۔ جو اللہ رب العالمین نے ان سے وعدے لیے، وعدے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اگر اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم جوڑتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے عہد و پیمان بندہ کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرے وعدے کو پورا کرو میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہونا۔ اور یہ عمل جو بھی کرتا ہے یاد رکھیے وہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس سے جو وعدہ کیا ہے جنت کا وہ وعدہ بھی اللہ رب العالمین مکمل کریں گے، پورا کریں گے۔ تو فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، تو ابراہیم تو وہ ہے جس نے وفا پورے کیے، جو عہد و پیمان تھے سارے کے سارے مکمل کی، کہیں پر بھی وعدے کی انہوں نے پاسداری کو چھوڑا نہیں۔ اور وعدے کے کتنے پکے تھے ابراہیم علیہ السلام، اس کو آپ تھوڑا سا اگر ان کے والد کی طرف جا کر دیکھیے، جب والد نے گھر سے ان کو نکالا تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے ایک وعدہ کیا تھا ان سے کہ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، آپ کے لیے بخشش مانگتا رہوں گا۔ یہ وعدہ کر کے گئے تھے باپ سے، اور اس وعدے پر قائم رہے۔ فرمایا کہ إِلَّا عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، یہ صرف وہ وعدہ تھا جس کی پاسداری ابراہیم کر رہے تھے کہ اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ کب تک؟ جب تک ان کی زندگی تھی، اور جب پتہ لگ گیا وہ فوت ہو گئے تو اب ظاہر ہے اب ہدایت کی طرف نہیں آ سکتا بندہ۔ اب پتہ لگ گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد شرک کی حالت میں چلے گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، کہ جب بندے کو علم ہو جائے یہ بندہ شرک کے اوپر ہی فوت ہوا ہے، یہ شرک کرتا ہوا ہی اس دنیا سے گیا ہے، اس نے اپنے شرک سے توبہ نہیں کی، وہ چاہے پھر انسان کا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بھی منع فرما دیا کہ آپ اس کے لیے استغفار نہ کرنا۔ مشرکین کے لیے استغفار کرنا نہ نبی کے لیے لائق ہے نہ اہل ایمان کے لائق ہے۔ فرمایا وما کان استغفار ابراہیم، جہاں تک اگر تم دلیل لوگے ابراہیم کے استغفار کی، اللہ کہتے ہیں وہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، وہ تو وعدے کی پاسداری کر رہے تھے، اس وجہ سے وہ اپنے والد کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ، جب پتہ لگ گیا کہ یہ واقعی اللہ کا دشمن ہے اور اسی دشمنی پر اس دنیا سے چلا گیا ہے، فرمایا کہ اس سے اعلان برات ابراہیم علیہ السلام نے کر لیا، پھر اپنے والد کے لیے استغفار نہیں کی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی جب اپنے باپ سے کیا ہوا وعدہ اس کی پاسداری کر رہے ہیں، تو کیا اللہ رب العالمین سے کیے ہوئے عہد و پیمان اس کو پورا نہیں کیے ہوں گے؟ پھر ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، اللہ کہتے ہیں وہ وعدے کے بڑے سچے تھے۔ اور اس سے بڑا وعدے کے سچا ہونا کیا ہے کہ جب چھوٹے سے بچے ہیں ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں، بیٹے کو کہتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ یہاں پر علماء ایک بات نقل کرتے ہیں کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام وعدے کرنے کے ساتھ انشاءاللہ بھی کہا کرتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ اس وعدے کے مکمل ہونے میں اللہ کی پوری مدد حاصل ہو جائے۔
کیونکہ جب آپ نے کہا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، تو اللہ کی مشیت جب آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی تو آپ کے لیے وہ معاملہ نبھانا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا طرز عمل۔ اور پھر دیکھیں، باپ نے کہا جی تیار ہو جاؤ، تیار ہو گئے، ذبح ہونے کے لیے لیٹ گئے۔ اتنی اطاعت کس کے اندر ہو سکتی ہے؟ آخر کیا تھا کہ وہ جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کی انہوں نے پاسداری کی۔ یہ نہیں ہے کہ باپ کو صرف زبانی تسلی دی کہ ٹھیک ہے خواب دیکھا ہے مجھے ذبح کر لو، عملی طور پر بھی کرنے کے لیے تیار ہو گئے، کسی قسم کی پیچھے نہیں ہٹے، کسی قسم کی اس کے اندر مخالفت نہیں کی، بلکہ تیار رہے کہ ٹھیک ہے میں نے تم سے وعدہ کیا ہے، اگر اللہ نے چاہا من الصابرین، میں اس پر صبر کروں گا، کسی قسم کا کوئی آپ سے شکوہ شکایت، کوئی واویلا، کوئی چیخ و پکار، کچھ بھی میں کرنے والا نہیں ہوں، آپ اللہ کا حکم پورا کیجیے۔ تو یہ وعدوں کی پورا کرنا، یہ جس طرح اللہ کی صفت ہے اسی طرح انبیاء کی صفت ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام کی زندگی کے تو بے شمار واقعات موجود ہیں۔ آپ صرف صلح حدیبیہ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، ابھی مصالحت ہو رہی ہے، صلح ہو رہی ہے، ابھی صلح لکھی نہیں گئی مکمل طور پر، حتمی فیصلہ نہیں ہوا، حتمی صلح مکمل نہیں ہوئی، ابھی مصالحت چل رہی ہے۔ ایک صحابی ہیں ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کسی طرح مشرکین کے ہاتھوں آزاد ہو کر آ جاتے ہیں، مسلمان ہیں، آزاد ہو کر آ جاتے ہیں۔ شرط میں یہ بات طے ہو چکی تھی، یہ بات لکھی جا چکی تھی، ابھی پوری شرطیں نہیں لکھی گئی، لیکن یہ شرط لکھ دی گئی تھی کہ اگر ہماری طرف سے آپ کا کوئی بھی ساتھی تمہارے پاس مدینہ میں آئے گا، جہاں بھی آئے گا آپ ہمارے پاس واپس کریں گے، لیکن اگر آپ کا کوئی بندہ چھوڑ کر ہمارے پاس آتا ہے ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ آپ نے کہا چلیں مجھے یہ منظور ہے۔ اب ابو جندل آ گئے، نبی علیہ السلام سے سہیل بن عمر جو معاملہ طے کر رہے تھے، مصالحت کروا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کو کہ اس کو واپس کرو، ہمارے حوالے کرو۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی تو شرطیں پوری نہیں ہوئی، ابھی تو ہماری صلح نہیں ہوئی۔ کہا کہ نہیں، اگر نہیں کرتے ہم آپ سے صلح نہیں کرتے۔ 2-3 مرتبہ آپ نے کہا، لیکن اس نے کہا ہم صلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسی شرط پر ہم آپ سے صلح کریں گے کہ آپ اس صلح کی پاسداری کر کے دکھائیں گے، اس کو ہمارے حوالے کریں۔ آپ نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے ساتھی کو حوالے کر دیا۔ تو بہرحال یہ آپ کی دیکھیں وعدے کی پاسداری، کہہ سکتے ہیں ابھی پورا نہیں ہوا معاملہ، کیسے میں اس شرط کے اوپر عمل کروں، لیکن لکھوا چکے، اس وعدے کو آپ نے پورا کیا۔ پھر اس کے بعد ابو بصیر آئے، ابو بصیر کو بھی آپ نے اسی طرح 2 مشرکین کی طرف سے لوگ آئے، انہوں نے کہا جی آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے، صلح کے اندر یہ شرط موجود ہے، آپ کے پاس ہماری طرف سے ایک ساتھی آپ کا آ چکا ہے ابو بصیر، اس کو ہمارے حوالے کریں۔ نبی علیہ السلام نے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے حوالے کیا، لیکن ابو بصیر کی بہادری تھی، انہوں نے کسی طرح راستے کے اندر انہوں نے ذوالحلیفہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ دوسرے ساتھی کو کہا، مشرک جو تھا، کہا تمہاری تلوار تو بڑی اچھی ہے، کہا کہ ہاں اس سے تو میں نے بڑے بڑے قتل کیے، ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ اس نے دکھا دی، جیسے ہی تلوار لی اس کو فوراً قتل کیا۔ دوسرا بھاگتا ہوا مسجد نبوی میں پہنچ گیا۔ نبی علیہ السلام معاملے کو بھانپ گئے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، یہ ڈرا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں ابو بصیر نے کچھ کر لیا ہے۔ ابھی ابو بصیر پیچھے ہے، نبی علیہ السلام کو اس نے سارا بتا دیا واقعہ کہ اس نے میرے ساتھی کو قتل کر دیا، اب مجھے بھی مار دے گا۔ نبی علیہ السلام کی جب یہ چیزیں اس نے دیکھی، وہ صحابی خود ہی وہاں سے نکل گئے، سائیڈ میں ہو گئے کہ نبی علیہ السلام نے پھر مجھے حوالے کر دینا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک جگہ پر انہوں نے پناہ لے لی، اور وہاں پر جو مسلمان مکہ سے آتے، پھر وہ مدینہ میں نہیں آتے تھے، وہ وہاں پر جمع ہو جایا کرتے تھے، اور وہاں پر پھر ان لوگوں نے وہاں سے اگر مشرکین کا کوئی قافلہ جاتا، پھر ان کے اوپر وہ کرتے تھے لڑائی وغیرہ، ان سے کرتے تھے، ان کے قافلے کے اوپر حملہ کرنا۔ لیکن کیونکہ اب یہاں پر آپ اس وعدے کی پاسداری یہاں پر آپ نہیں کروائیں گے، کیونکہ آپ کے پاس تو نہیں آئے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پھر اس بات پر تنگ آ گئے۔ انہوں نے کہا بات تو وہی ہے، نبی علیہ السلام کے پاس چلے جاتے، چلو کچھ نہ کچھ بچت ہوتی ہے، تو درمیان میں رہ کر سارا معاملہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا بس آپ اپنے ساتھیوں کو اپنے پاس بلائیں، ہم وہ شرط ختم کر لیتے۔ یہ آپ کی پاسداری ہے، اور بھی بے شمار وعدے کی وفا کی مثالیں موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک عورت سے وعدہ کیا کہ مجھ سے اگلے سال تم نے یہ معاملہ کر لینا ہے آگے۔ کہا کہ اگر آپ نہ ہو پھر میں کس سے لوں، اگر میں آؤں اور پھر آپ نہ ہو تو کس سے میں یہ معاملہ کروں؟ کہا کہ ابو بکر کے پاس چلی جانا، وہ تمہارے ساتھ ہی کر دیں گے۔ ابو بکر نے پھر ان کے ساتھ وہ جو معاملہ تھا نبی علیہ السلام والا وہ کیا۔
الغرض نبی علیہ السلام کی بے شمار مثالیں اس بات کی موجود ہیں کہ آپ نے وعدے کی پاسداریاں کس طرح کی. اور پھر یہ اہل ایمان کی بھی صفت ہے، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب بھی وعدہ کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وہ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں، اپنے وعدے کے اندر کوتاہی نہیں کرتے. تو جب یہ اللہ کی صفت ہو، جب یہ نبیوں کی صفت ہو، جب یہ اہل ایمان کی صفت ہو، تو کیا پھر ہمیں یہ اوصاف پھر اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ آپس کے معاملات کے اندر جب ہم معاہدہ کرتے ہیں، اور معاہدے کی ہمارے اندر بے شمار قسمیں موجود ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ سے جو ہم نے وعدہ کیا کلمہ توحید کا عہد الست جس کو کہتے ہیں، یہ بھی وعدہ ہے. میثاق النبیین، انبیاء سے جو نبی علیہ السلام کے متعلق اللہ نے وعدہ لیا، وہ بھی وعدہ موجود ہے. بے شمار وعدے موجود ہیں. اوفوا بالعقود، آپس میں معاملات طے کرتے ہیں، کوئی کاروبار کرتے ہیں، یہ بھی وعدہ ہے. نکاح بھی معاملہ، یہ بھی نکاح کا جو معاملہ ہے یہ بھی وعدہ ہے. تجارت بھی وعدہ ہے. یہ وعدہ نہیں ہوتا کہ میں کہوں کہ جی میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے وہی وعدہ ہوگا، نہیں. جو بھی چیز ہم آپس میں طے کر لیتے ہیں اور آپس میں رضامندی کا اختیار، آپس میں رضامندی کا اظہار کر لیتے ہیں، یاد رکھیے وہ آپ کے اور میرے درمیان میں وعدہ کہلاتا ہے. پھر اس وعدے کی پاسداری کرنا، اس وعدے کو پورا کرنا، یہ اللہ رب العالمین نے ہم پر لازم قرار دیا کہ اپنے وعدوں کی پاسداری کرو. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدے کی پاسداری کرو. اللہ تعالیٰ نے وعدوں کے متعلق سوال کرنا ہے. اور یہ وعدہ توڑنا کن کی نشانی بیان فرمائی؟ آپ علیہ السلام نے منافق کی. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پچھلے جمعے بھی آپ کو یہ حدیث بیان کی تھی، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، کہ جب منافق وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. اور پھر اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کی یہ قرآن مجید کے اندر صفت بیان فرمائی ہے، اور خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں. فرمایا وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ایسے لوگ ملعون ہیں اور ان کے لیے برا گھر ہے. تو یعنی وعدے کو پورا اگر انسان نہیں کرتا، وعدے کی پاسداری نہیں کرتا، تو اس کا اہل اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ پھر وعدہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ ہو یا آپس کے معاہدے ہوں. ہم آپس کے بہت سارے معاملات کے اندر معاملات طے کر لیتے ہیں، پھر بعد میں ہم اس کے اندر کیا ہے انکار کر دیتے ہیں. اور دلیل کیا مانگتے ہیں؟ جی لکھا ہوا تو نہیں ہے. میرے بھائیو، یہ قول جو ہم زبان سے بولتے ہیں، یہ قول ہمارا، یہ ہماری شخصیت کا اظہار ہوتا ہے کہ جو آپ نے زبان سے کہا، اس بندے نے اس چیز کو ضرورت ہی نہیں محسوس کی کہ یہ جو معاہدہ میرے اور آپ کے درمیان میں ہوا ہے اس کو تحریر کے اندر لایا جائے. کیوں؟ وہ مجھ پر اعتماد کرتا تھا، مجھ پر اعتبار کرتا تھا. اگر آپ اس کے اعتبار کو ٹھیس پہنچانا چاہتے ہیں تو پہنچا لیں. پھر آپ کہیں کہ ٹھیک ہے میں نے تو آپ سے کوئی معاہدہ نہیں کیا، دلیل کیا ہے؟ کوئی موجود نہیں ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ معاملہ طے کیا. نہیں میرے بھائیو، یہ جو معاہدے ہوتے ہیں لازمی نہیں ہوتا کہ ان کو لکھا جائے. اب شادی بیاہ کے معاملات میں کتنے ایسے وعدے ہوتے ہیں جو آپس میں کیے جاتے ہیں، دونوں فریق بیٹھتے ہیں لیکن اس کی پاسداری کا کوئی خیال نہیں ہوتا. پھر میاں بیوی شادی کے بعد آپس میں کتنے وعدے ان کے ہوتے ہیں، کوئی ان کی پاسداری نہیں کی جاتی. یعنی ہر جگہ پر اگر ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر ہمیں یہ چیز بڑی عام نظر آ جاتی ہے کہ وعدہ کرو، وعدہ خلافی کر لو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہم اس کو جرم ہی نہیں سمجھتے، اس کے اندر اپنی شخصیت کو ہم لاتے ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر میری شخصیت پر کیا داغ پڑ رہے ہیں. نہیں، ہم کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، ایک وعدہ توڑا کوئی مسئلہ نہیں، دوسرا توڑ لیں گے، تیسرا توڑ لیں گے، صبح شام وعدے چلتے ہیں، کوئی معاملہ نہیں. اللہ رب العالمین نے اس چیز کی ہمیں بڑی سخت تاکید کی ہے اور حکم دیا ہے کہ ہمیں وعدہ پورا کرنا چاہیے. اور فرمایا کہ جو بندہ وعدے کی پاسداری نہیں کرتا، وعدہ توڑ دیتا ہے، قیامت والے دن انا خصمہم، میں ان کی طرف سے جھگڑالو کے طور پہ کھڑا ہوں گا. اب جس کے مد مقابل اللہ رب العالمین آ جائیں تو کیا وہ انسان بچ سکتا ہے؟ اس کی کامیابی ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں. یہ اللہ رب العالمین اس بندے کی طرف سے آ کے مقابلہ کریں گے جس کے ساتھ آپ نے وعدے کی پاسداری نہیں کی.
بنی اسرائیل کی ہلاکت کو دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے کتنے انعامات کیے، کس وجہ سے وہ تباہ اور برباد ہوئی؟ وعدے کی پاسداری نہیں کی۔ اور یہ صرف اور صرف یاد رکھیں مسلمان کی صفت ہے، مسلمان کا وصف ہے، جو وعدہ کرتا ہے اس وعدے کی پاسداری کرتا ہے۔ پیچھے آپ نے غزہ کا معاملہ دیکھا تھا، معاہدہ ہوا تھا لیکن انہوں نے پس پوچھ ڈال دیا، اب معاہدہ دوبارہ ہوا ہے، اللہ کرے یہ بحال رہے۔ تو کیا ہے ان کی یہ صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کر رکھی ہے کہ یہودی عیسائی کبھی بھی اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کریں گے، مومنین ہی اپنے وعدے کی پاسداری کرتے ہیں۔ تو یہ اگر ہمارے اندر بھی یہ وصف آ جائے، اور یہ تو چلے نا ایک عالمی سطح کا معاملہ ہے، ہمیں اپنے معاملات کو دیکھنا چاہیے، اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات کو چیک کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ جو ہم ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں، اور یہ جو ملاقات کا وعدہ ہوتا ہے نا کہ جی شام کو ملوں گا، صبح ملوں گا، کل آ جائیے، یہ بھی وعدہ ہے، ذہن میں رکھیے۔ کیوں آپ ایک بندے کو اپنے لیے پابند کر رہے ہیں کہ کل میں آپ سے ملاقات کرنے آ رہا ہوں، وہ آپ کے لیے بیٹھا ہے، آپ کہتے ہیں او میں تو بھول گیا، میں آپ کو 5 منٹ کے بعد کال کرتا ہوں، وہ انتظار کر رہا ہے، گھنٹوں گزر گئے، بعد میں جب اس کی کال آئی، اوہو میرے تو ذہن سے نکل گیا۔ کیوں آپ پھر اپنی زبان سے ایسی بات کہنا؟ آپ ان کو سیدھا کلیئر کہہ دیں کہ نہیں بھائی میں ابھی مصروف ہوں، آپ ابھی نہیں، میں آپ کو کال کر سکتا، یا میں آپ سے ابھی ملاقات نہیں کر سکتا، اس دن تک میں آپ سے ملاقات نہیں کر سکتا، سیدھا کلیئر واضح کہہ دیں تاکہ وہ بندہ اپنے آپ کو پابند نہ کرے۔ یہ بندے کو اس وقت پتہ لگتا ہے جب خود بندہ انتظار کر رہا ہو، جس کو پتہ ہو کوئی، آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کا مہمان آ رہا ہو، اس نے فون کر دیا جی میں لاہور سے نکل گیا ہوں، آپ انتظار میں ہیں، آپ اس کے انتظامات کریں۔ اچھا جب اس کے ٹائم پہنچنے کا قریب ہو، آپ اس کو کال کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار 6 گھنٹے ہو گئے، اس کو ابھی پہنچنا چاہیے، وہ کہتے ہیں یار معذرت میں آج نہیں آ سکا، میں کل یا پرسوں آؤں گا۔ آپ کیا کہیں گے؟ جو میں نے ہزاروں روپے خرچ کر دیے، گھر والوں کو لگایا، میں بازار بھاگا، جا کے میں یہ سامان لے کر آیا، تو کیا آپ اس کو اچھا کہیں گے؟ یہی چیزیں ہم اپنے آپ کے اوپر رکھیں، اس معاملات کو چیک کریں کہ اس سے اگلے بندے کو، آپ کی شخصیت تو ہو رہی ہے اس کے اندر خراب، لیکن اگلے بندے کو بھی جو آپ انتظار کروا رہے ہیں، اس سے جو معاہدہ کر رہے ہیں، وعدہ کر رہے ہیں، اس کی پاسداری کیوں نہیں؟ ہمیں ہر معاملے کے اندر جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے اس وعدے کی بھی پاسداری کرنی ہے۔ جو آپس کے معاملات ہیں، آپس کے ہم نے شرائط رکھی ہیں، یا آپس کا کوئی بھی معاہدہ کیا ہوا ہے، اس وعدے کی پاسداری کرنا یہ مسلمانوں کے اوپر، اہل ایمان کے اوپر لازم ہے۔ اور وہ حدیث دوبارہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، لا دین لمن لا عہد لہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس شخص کا دین ہی نہیں ہے جو وعدے کی پاسداری نہیں کرتا۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ بیان کیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صحیح حدیث ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی ضمانت دی ہے اس چیز کے اوپر۔ فرمایا کہ جو بندہ 6 چیزوں کی مجھے پاسداری کا وعدہ کرتا ہے، 6 چیزوں کا، تو ازمن لہ الجنہ، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور اس میں ایک چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جب بھی تم وعدہ کرو اس وعدے کی پاسداری کرو۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وعدے کی پاسداری کے متعلق ہمیں قرآن مجید کے اندر، یعنی کہ سورہ اگر ہم انعام کی تلاوت کرتے ہیں تو چند معاملات کا ذکر کیا ہے، یعنی محرمات کا۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا، یہ ساری محرمات، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اصل میں معاہدے کا معنی ہی یہی ہوتا ہے، وعدے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے اب کلمہ پڑھ لیا ہے، اب میں تیری ہی عبادت کروں گا، تیری ہی اطاعت کروں گا۔ اب اس کے اندر اللہ رب العالمین نے جن کاموں کو حرام کر دیا، جن کاموں سے منع کر دیا، ان کی پاسداری کرنا بھی ضروری ہے، اور جن کاموں کی اللہ رب العالمین نے کرنے کی ہمیں تاکید کی ہے ان کو بھی پورا کرنا ضروری ہے۔
یہ نہیں ہے کہ صرف آپ عبادات تو کریں اور اللہ رب العالمین کی جو منہیات ہیں یا جو اللہ تعالیٰ کی محرمات ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں۔ اور اسی طرح اگر آپ یہ جو آیت میں نے سورہ بنی اسرائیل کی پڑھی اس کے بھی تناظر میں پیچھے آپ چلے جائیں تو اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے بہت سارے احکامات بیان فرمائے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ سے یہ 2 رکوع ہیں، اس کی اگر تلاوت آپ کریں تیسرا اور چوتھا رکوع، اس کے اندر بالکل اللہ رب العالمین نے وہ احکامات بیان کر دیے کیا کیا کرنا ہے، کس کس طرح کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، یہ اللہ نے وعدے لیے ہیں تم سے، ان وعدوں کے متعلق اللہ رب العالمین نے سوال کرنا ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے، جو والدین کے بارے میں کہا، مال کے متعلق کہا، زنا کے قریب نہ جانے کے متعلق کہا، اولاد کے قتل کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ممانعت قرار دی ہے، یہ ساری چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تم سے سوال کرنا ہے، پوچھنا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں، اور پھر سورہ نام کے اندر مزید موجود ہے یتیموں کے مال کے قریب نہیں جانا، ناپ تول کے اندر کمی کوتاہی نہیں کرنی، یہ ساری پابندیاں اللہ رب العالمین نے ہم پر رکھی ہیں، اور یہ وعدے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدے لیے اور ان وعدوں کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ بیان کیا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔